یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ شعبان المعظم کے اختتام کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول والا مہینہ ہے، اللہ کی جانب سے برکتوں کے نزول والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اللہ کی رحمت کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، روایات میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کے آخری ایام ہوا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوتے، صحابہ کو جمع فرما لیتے اور ارشاد فرماتے، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر عظیم فرمایا کہ یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس مہینے کی اہمیت بتایا کرتے تھے، اس مہینے کی اندر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے، تاکہ اس بابرکت مہینے کے اندر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے سب تیار ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام اس مہینے کی عظمت بیان فرماتے، اس مہینے کی شان بیان فرماتے، اس مہینے کی برکتوں کو بیان فرماتے، اور اس مہینے کے اندر جو اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے خصوصی انعام ہیں ان کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلی خوشخبری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں امت کو دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ مہینے تو اور بھی ہیں، مہینے تو بقیت اور مہینے بھی ہیں، 11 مہینے ہیں، لیکن ان 11 مہینوں کی وہ عظمت، وہ شان، وہ مقام نہیں ہے جو عظمت، جو شان اس بابرکت مہینے کی ہے۔ یہی وجہ ہے اس عظمت، اس مہینے کی عظمت اور شان کا اندازہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت عمل سے لگا لیتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کی آمد سے 2 مہینے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تیاری شروع کر دیتے تھے، اللہ کے دربار میں دعائیں مانگنا شروع فرما دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ مادی دنیا کا یہ اصول ہے کہ اللہ کی جو رحمت بارش اترتی ہے تو وہ یکدم نہیں اترتی کہ بارش برسنا شروع کر دے، بلکہ بارش شروع ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے بعد پھر بادل چھانے کی کوشش کرتے ہیں، بادل چھا جاتے ہیں، اس کے بعد بارش برستی ہے۔ تو رجب کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے نزول سے پہلے اللہ کی رحمت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چلتے ہیں رجب کے مہینے میں، اور پھر شعبان کے مہینے میں اللہ کی رحمت کے بادل چھانے کی کوشش کرتے ہیں، بادل چھا جاتے ہیں۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے روایات میں مختلف نام آئے ہیں، کہیں فرمایا شہر الرحمہ،
کہیں فرمایا شہر الغفران کہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، شہر القرآن کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو مختلف ناموں سے اس بابرکت مہینے کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اس بابرکت مہینے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی ہر رات کو آسمان دنیا پر رات کے تہائی حصے میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار، جو گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں، جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کو معاف کر دوں، اس کے لیے جہنم سے چھٹکارا، جو مجھ سے مانگے اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دوں۔ تو اللہ کی جانب سے اس بابرکت مہینے کی ہر رات میں تہائی حصے میں اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف، اور اللہ کی جانب سے مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں۔ وہ خوش قسمت ہیں، وہ سعادت مند لوگ ہیں جو اس مہینے کی بابرکت گھڑیوں کو قیمتی بنا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کی امت کو عذاب دوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ رب العزت اپنے نبی کی امت کو عذاب دینا چاہتے تو کبھی بھی رمضان والا بابرکت مہینہ عطا نہ کرتے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر ہر رات بندوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ بڑا مشہور تھا اور اس قبیلے کی کئی شاخیں تھیں، ہر ایک کے پاس جو ہے ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں کہ جب وہ ایک وادی میں کھڑی ہوتی تھیں تو وادی بھر جایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک ہر رات بخشش کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہی نہیں ہے کہ اپنے نبی کی امت کو عذاب دیں۔ تو اتنی بڑی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جو آنے والا ہے، اس بابرکت مہینے میں بھی اگر ہم اللہ کی رحمت کو نہ سمیٹیں، اللہ کی مغفرت کو نہ سمیٹیں تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے مختلف خطبے ارشاد فرماتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے، اور اس ترغیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ صبر والا مہینہ ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ بخشش والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حقیقی محروم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حقیقی محروم وہ محروم ہے جو اس بابرکت مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جائے۔ کہ ایسا بابرکت مہینہ کہ جس بابرکت مہینے میں عام نفلی عبادات اللہ رب العزت ان کو اس قدر پسند فرماتے ہیں، عام نفلی عبادات کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور رمضان مبارک کے فرائض کو اللہ پاک 70 گنا فرضوں کے برابر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، بڑی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کی رحمتوں کو برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے، اپنے دلوں کی زمین کو نرم کر لینا چاہیے، کیونکہ جب فصل کاشت کی جاتی ہے، فصل بوئی جاتی ہے، تو فصل کو کاشت کرنے سے پہلے ہل نہ چلائے جائیں تو اس پر جو ہے پانی اثر نہیں کرتا۔ اگر زمین سخت ہو، اگر بارش برسے سخت زمین پر، تو وہ زمین اس پانی کو اندر جذب نہیں کرتی، وہ پانی اوپر کھڑا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی رحمتوں برکتوں کے نزول کا بابرکت مہینہ رمضان شریف آ رہا ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا جو ہے خصوصی نزول ہوگا۔ ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم نے اپنے دلوں کی زمین کو نرم کرنا ہے۔ دلوں کی زمین کو نرم کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا عمل رجوع اللہ ہے، گناہوں سے توبہ ہے، کہ ہم نے سال میں جتنے گناہ کر لیے، نافرمانی کی، معصیت کی، ہم اس سے توبہ کر لیں، توبہ کر کے اپنے دل کی زمین کو نرم کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر لیں
کہ اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں کہ ایسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس بابرکت مہینے میں اللہ پاک کی رحمت کا دریا بہ رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس رحمت کے نزول کے حصول کے لیے ہم اپنے دلوں کی زمین کو نرم کریں توبہ کے ذریعے، کیونکہ توبہ کرنے والے کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک اس سے بہت راضی ہوتے ہیں، اللہ پاک اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، مثال بیان فرما کے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی کہ توبہ کرنے والے سے، معافی مانگنے والے سے، اللہ کے سامنے رونے والا، گڑ گڑانے والا، اللہ سے مغفرت مانگنے والا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے والا، معافی مانگنے والا، اس سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے، اونٹنی پر سوار ہے، جنگل اور صحرا کا اس نے سفر کرنا ہے۔ ایک جگہ پہ جنگل کے اندر، صحرا کے اندر وہ رک جاتا ہے، سفر کی تکان اس پہ ہے، وہ رک جاتا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ اب وہ صحرا، وہ جنگل ایسا ہے کہ دور دور تک انسان نام کی کوئی چیز نہیں، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کوئی بھی سبب، کوئی بھی ظاہری اسباب موجود نہیں ہے۔ وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے کے نیچے لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری موجود نہیں تھی، اسی کے سواری کے اوپر اس کا زاد راہ، زندگی کی بقا کے لیے، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے زاد راہ بھی نہیں ہے، آگے سفر شروع کرنے کے لیے سواری بھی نہیں ہے۔ اب وہ بندہ زندگی سے مایوس ہو کے، زندگی سے بے بس ہو کے، مایوس ہو کے موت کے انتظار میں پھر اسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، سفر کو جاری رکھنے کے لیے سواری نہیں ہے۔ وہ اسی کشمکش میں، اسی پریشانی میں لیٹتا ہے درخت کے نیچے۔ یکدم آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنی سواری کو سامنے پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی سواری کو سامنے پا کے، اپنے زاد راہ کو سامنے پا کے، اپنی زندگی کے باقی رہنے کے اسباب کو سامنے پا کے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یہ جملے کہنے کی بجائے اپنی زبان کی جملے سے الٹ کہہ دیتا ہے۔ اس کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ انت ربی و انا عبدک، کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ اپنی سواری کو دیکھ کے، زندگی کے اسباب کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے، وہ اس کے الٹ کہہ دیتا ہے کہ انا ربک، اے اللہ میں تیرا رب ہوں۔ اس طرح کے الٹے جملے کہہ دیتا ہے خوشی میں آ کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، سچے دل سے ندامت کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا لیتا ہے، اللہ پاک اس جنگل کے اندر جو شخص زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اپنی سواری پانے کے بعد جو خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اس بابرکت مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو مستعد کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے رمضان کے مہینوں کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اور صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمتیں اس میں خاص طور پہ نازل ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا بابرکت مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے جس کا روزہ تمہارے اوپر، دن کا روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، اور رات کی نماز، تراویح کی نماز تمہارے لیے نفل کر دی گئی ہے، تمہارے لیے جو ہے تراویح کے اندر خیر رکھ دی گئی ہے، تمہارے لیے وہ نفع کا سودا ہے، نفع کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس آنے والے بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح جو اس کے حقوق ہیں، روزے کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار کے ذریعے اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔